میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج ہم سب اذان کی آواز سنتے ہیں۔ اذان کی آواز ہر گلی ہر محلے میں گونجتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ آواز سنتے ہیں اور پھر بھی اپنے کام، اپنے موبائل، اپنی نیند یا اپنی محفل میں لگے رہتے ہیں۔ یہی وہ بدقسمتی ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے اور ہم کسی اور کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ وہ گھر ہیں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا تاکہ ان میں اللہ کا ذکر ہو۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ ذرا سوچو میرے محترم بھائیوں، مسجد سے دور رہنا دراصل اللہ کے ذکر سے دور رہنا، اور جس نے مسجد چھوڑ دی اس نے سکون دل بھی چھوڑ دیا، رزق کی برکت بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں تو لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کو ان کی لا علمی میں جا پکڑوں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ اسے موٹی ہڈی یا بکری کے 2 اچھے گھر ملیں گے تو وہ ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بدقسمتی کہاں تک؟ کیا صرف دنیا کی کچھ کمی ہے یا کچھ اور بھی؟ تو اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں جو ان لوگوں کے درپیش ہیں جو مسجد نہیں آتے۔ سب سے پہلا روحانی نقصان ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا، دل میں سختی اور نور کا زوال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ مسجد سے کٹ جاتا ہے تو اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے اور زبان کی سچائی اور سچائی کا ذائقہ ختم ہونے لگتا ہے اور گناہ اس کے لیے آسان ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے نزدیک جماعت چھوڑنا منافقت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، یعنی یہ صرف ایک عبادت چھوڑنا نہیں بلکہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، امت کا پھٹنا، اجتماعی اور معاشرتی نقصان، کہ مسجد صرف نماز کا گھر نہیں، یہ اجتماع امت کا مرکز ہے۔ جب لوگ مسجد میں جمع نہیں ہوتے تو اسلامی تعلیمات، نصیحتیں، بھائی چارہ، غربت کا سد باب سب متاثر ہوتے ہیں۔ مساجد کا معاشرتی کردار کمزور پڑتا ہے، نوجوانوں کو رہنمائی نہیں ملتی اور برائی کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک خالی مسجد معاشرے کا زہریلا نشان بن سکتی ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان وہ آخرت کا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں ہوں گے۔ تو جو بندہ دنیا میں اذان پر جان بوجھ کر مسجد نہیں گیا وہ قیامت میں اس دلیل کا جواب کیسے دے گا؟ صحابہ کی زبانی ہمیں معلوم ہے کہ جو جماعت چھوڑ دیتا تھا اسے سخت گناہ، اسے سخت نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اذان اللہ کی طرف سے محبت بھرا بلاوا ہے۔ اسے ٹالنا، اسے معمولی سمجھنا ہم پر مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔
جو آج مسجد کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کل کس چیز کو اپنا سہارا بنائے گا؟ اللہ کی یاد، اللہ کی جماعت اور اللہ کے گھر کا نور، یہی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آؤ آج سے ہم عہد کریں کہ جب آذان سنیں گے تو فوراً جواب دیں گے، لبیک کہیں گے، مسجد جائیں گے، جماعت میں کھڑے ہوں گے۔ اس سے آپ کا دل بھی روشن ہوگا، آپ کی اولاد بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو آذان کے جواب میں فوراً مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال اور ہمیں اپنے قرب سے محروم نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔